آج ہے ہمارا مرثیہ۔ مرثیہ کا لفظ جو ہے نا یہ رسا سے نکلا ہے۔ مرثیہ کسی بھی مرنے والے کی تعزیت، یہ رسا سے یہ لفظ جو ہے نا ماخوذ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے مرثیہ کسی بھی مرنے والے پر جو ہے نا رنج و غم کا اظہار کرنا جو ہے نا وہ مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے، تعزیت کے معنی ہے، جس کے معنی ہے تعزیت کرنا، ماخوذ ہے جس کے معنی ہے تعزیت کرنا۔ عام طور پر تو کسی بھی مرنے والے کے حوالے سے تعزیتی اشعار جو لکھے جاتے ہیں، ہاں جی، اسے مرثیہ کہتے ہیں کسی بھی۔ لیکن اردو ادب میں ادب کی اصطلاح میں جو ہے صرف حضرت ادب کی اصطلاح میں مرثیہ کیا ہوگا؟ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا 72 ساتھی جو تھے نا، رفقا 72 ساتھی، ہاں جی، رفقا کی شہادت پر رنج و غم کا اظہار، رنج و غم اور تعزیت کا اظہار کرنا، یہ جو ہے کہلاتا ہے مرثیہ۔ عام طور پر تو کسی بھی مرنے والے کے حوالے سے آپ تعزیت کر سکتے ہیں، اشعار لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ اردو ادب کی اصطلاح میں جو ہے نا حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم اور میدان کربلا میں اس کے 72 جو ساتھی شہید ہوئے ہیں ان پر رنج و غم اور تعزیت کا اظہار کرنا اصل میں مرثیہ کہلاتا ہے۔ اور اردو ادب میں سب سے بڑے جو مرثیہ نگار ہیں وہ میر ببر علی انیس ہیں، جس کی نظم بھی آپ کے نصاب میں لگی ہے، اور دوسرے نمبر پر ایک تو میر ببر علی انیس ہیں، دوسرے مرزا سلامت علی دبیر ہیں۔ یہ دو ہندوستان کے اندر مشہور ترین جو ہے مرثیہ نگار ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی نے اپنی کتاب موازنہ انیس و دبیر، یہ دونوں کا کمپیریزن کیا ہے، دونوں مرثیہ نگاروں کا، تو اس نے اس میں لکھا ہے کہ یہ دونوں جو مرثیہ نگار ہیں ہندوستان میں، یہ دونوں ہی ویسے تو فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے دونوں ہی نمبر 1 ہیں، لیکن جب ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑ جائے کہ نمبر 1 ہے کون، تو پھر مولانا شبلی نعمانی نے میر ببر علی انیس کو نمبر 1 قرار دیا ہے کہ میر انیس کے سامنے الفاظ جو ہے وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر اتنی فصاحت، بلاغت، روانی ہے اس کی شاعری کے اندر کہ انسان جو ہے نا وہ جھوم اٹھتا ہے۔ کیوں کہ میر انیس کو یہ وراثت میں جو ہے مرثیہ نگاری جو ہے وہ ملی ہے، ان کے باپ اور ان کے دادا اور ان کے پردادا بھی جو ہے مرثیہ خوانی کرتے تھے، اس لیے میر انیس اس پر بڑا فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسی دشت کی سیاہی میں عمر گزری ہے، اسی دشت کی سیاہی میں 5ویں پشت ہے، شبیر کی مداحی میں۔ 5ویں پشت ہے شبیر، مداحی ہوتا ہے تعریف کرنا، پشت ہوتا ہے نسل، شبیر حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ 5 پشتوں سے جو ہے نا ہم یہی کام کر رہے ہیں کہ میری ساری عمر جو ہے نا ہمارے پورے خاندان کی جدی پشتی ہم مرثیہ نگار ہیں۔ تو میر انیس جو ہے اس حوالے سے بہت بڑے مرثیہ نگار ہیں، اور مولانا شبلی نے کہا ہے کہ مرثیے کے میدان میں آج تک جو ہے نا مرثیہ نگار ایسا پیدا نہیں ہوا جو اس کا مقابلہ کر سکے میر انیس کا، اور اس کے بعد بھی اس نے کہا کہ پیدا ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ جو کمال پر جس طرح اس نے پہنچا دیا ہے مرثیے کو، کسی اور جو ہے نا اس کے اندر کوئی اضافہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ مولانا شبلی نعمانی نے بھی ان کی جو ہے یہ تعریف کی ہے، تو لہذا یہ اوصاف بیان کرنا حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور در مراد جو ہے آپ کے نصاب میں جو ہے یہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، مرثیہ جو ہے وہ موجود ہے۔ آج ہم آپ کو امدادی افعال کے بارے میں بتاتے ہیں کہ امدادی افعال کیا ہوتے ہیں، ہاں جی، ان سے کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ کیوں استعمال کیے جاتے ہیں اردو میں۔ تو
تو آج ہم آپ کو پہلے ڈیفینیشن بتاتے ہیں کہ ایسے افعال جو کسی جملے میں زور پیدا کرنے اس کی وضاحت کرنے، کومہ لگائے، وضاحت کرنے اور اسے مکمل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایسے افعال جو کسی جملے میں پہلی بات ہے زور پیدا کرنا، اور دوسری بات ہے وضاحت کرنا، اور تیسری بات ہے مکمل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ایسے افعال کو ہم امدادی افعال کہتے ہیں۔ نیز جو اس کی پرماننٹ نشانی ہے، نیز امدادی فعل جسے آپ ہیلپنگ ورب بھی کہتے ہیں، نیز امدادی فعل ہمیشہ اصل فعل کے بعد استعمال ہوتا ہے۔ نیز امدادی فعل جو ہے ہمیشہ اصل فعل کے بعد استعمال ہوتا ہے، یہ اس کی نشانی ہے کہ امدادی فعل ہمیشہ جو ہے آخر پہ استعمال ہوگا۔ ہاں جی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی انسان کی اگر آپ مدد کرتے ہیں تو اس کا پہلے ہونا ضروری ہے، تبھی آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ اصل آدمی اس کا جس طرح ہونا ضروری ہوتا ہے اس کی ہیلپ کرنے کے لیے، اسی طرح اصل فعل کا ہونا بھی ضروری ہے، تبھی آپ امدادی یعنی مدد کرنے والے فعل کو ساتھ لگائیں گے تو پھر آپ کا جملہ مکمل بھی ہو جائے گا، وضاحت بھی ہو جائے گی، اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہوگی۔ تو مثلاً ہم مثال دیتے ہیں، اکبر نے یہ سبق پڑھ لیا ہے۔ دو مثالیں دے دیتے ہیں، بچہ چھت سے گر پڑا۔ اب آپ اس جملے پر غور کریں کہ اکبر نے یہ سبق پڑھ لیا ہے، تو پڑھنے سبق کو ہمیشہ پڑھا جاتا ہے، یہ اصل فعل ہے، سبق کو پڑھنے کا کام ہے کہ سبق ہمیشہ پڑھا جاتا ہے، اور لیا جو ہے لینا سے جو ہے نا یہ امدادی فعل ہے۔ آپ لکھیں گے کہ اصل فعل جہاں پر پڑھنا ہے، یعنی اصل فعل کا مطلب ہے اصل کام جو ہے سبق کو پڑھنے والا ہے۔ یہ مصدر سے ہی سارے ورب بنتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ مصدر کی نشانی جو اردو میں ہے وہ آخر میں نون الف نہ آتا ہے، آخر میں نون الف نہ آتا ہے، پڑھنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھیلنا، کودنا، نون الف نہ۔ اور یہ جو ہے لیا، یہ جو ہے امدادی فعل ہے، کیوں کہ اس نے پڑھ لیا، پڑھنا کی ہیلپ کی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ پڑھ لیا ہے تو پھر اس میں کوئی گنجائش نہیں رہتی، جملہ مکمل بھی ہو جاتا ہے، جملے میں زور بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے کہ پڑھ لیا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ اسلم نے سبق پڑھا، تو اب ہمیں معلوم نہیں ہے پڑھا بھی ہے یا نہیں پڑھا، جملہ مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب نہیں لگائے۔ ہیلپنگ ورب جو ہے یہ جو ہے لیا ہے، یہ آخر پہ ہے، جو آپ کو ہم نے نشانی بتائی ہے کہ امدادی فعل ہمیشہ اصل فعل کے بعد، یہ اصل فعل پڑھنا ہے اور لینا سے لیا بعد استعمال ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح گرنا اصل فعل ہو جائے گا، گر، ہاں جی یہ ہے گرنا اصل فعل جس سے آپ نے گر بنایا، اور امدادی فعل کون سا بننے گا بھائی؟ پڑھا، پڑھنا سے پڑھا، بچہ گر پڑا، جس طرح آپ کہتے ہیں نا گر پڑا، رو پڑا، ماں کو دیکھ کر بچہ رو پڑا، رونے والا اصل کام ہے بچے کا، تو پڑھنا گرنے والا بچے کا کام تھا اصل، اور اصل فعل کے بعد امدادی فعل یہاں پر ہم نے لگایا۔ تو اس کو آپ جو ہے ہر سال جو ہے چاند 3 یا 4 امدادی افعال جو ہے جملوں میں استعمال کرنے کے لیے آتے ہیں۔ سیکنڈ ایئر میں 3 ہوں گے، فرسٹ ایئر میں 4 ہوں گے، لیکن اس سال یہ ہم ایکسٹرا پڑھا رہے ہیں، یہ ریڈیوس کورس کا حصہ نہیں ہے، تو یہ سیکنڈ ایئر والوں کے لیے اپنا لیکچر ہے، صحیح جو کیونکہ ان کا تو
حصہ ہے، اور فرسٹ ایئر والوں کو ایکسٹرا ہم جو ہے پڑھا رہے ہیں کہ ایک کمپلیٹ لیکچر کے لیے جو ہے نا یہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں تاکہ فرسٹ ایئر کی گرامر بھی مکمل ہو جائے اور سیکنڈ ایئر کی بھی ساتھ ساتھ ہو جائے گی۔ تو یہ پارٹ 2 میں بھی ہے، تو لہذا اب آپ دیکھیں کہ اس طرح کا سوال عام طور پر یہ سوال آتا ہے کہ ڈالنا، رکھنا، لینا کو بطور امدادی فعل جملوں میں استعمال کریں۔ سوال اس طرح آ سکتا ہے جو ہر سال پچھلے کئی سالوں سے آ رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے پیپر سیٹر کی مرضی ہے کہ وہ اس سال اس طرح بھی دے سکتا ہے کہ امدادی فعل کی تعریف کریں اور 2 مثالیں دیں۔ اس طرح کی کوئی پابندی تو نہیں ہے، کہ ڈیفینیشن بھی آپ کو پھر آنی چاہیے کہ ایسے افعال زور پیدا کرنے کے لیے، وضاحت کرنے اور اسے مکمل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ امید نشانی کیا ہے اس کی کہ امدادی فعل ہمیشہ اصل فعل کے بعد استعمال۔ یہ تو ایک کامن سینس بھی ہے کہ مدد کرنے والی چیز ہمیشہ بعد میں ہی آتی ہے، کہ جب ایک انسان کو اگر کوئی مار رہا ہے تو اس کو ہیلپ کرنے کے لیے دوسرے بندے بعد میں ہی آتے ہیں۔ ہاں جی، اصل بندہ تو جو مار کھا رہا ہوتا ہے، ہیلپ کرنے والے بعد میں آتے ہیں۔ تو اسی طرح جہاں بھی ایسے ہی ہے کہ اصل فعل پہلے آئے گا، پڑھنا، گرنا، لیا، لینا اور پڑھنا، یہ امدادی فعل بعد میں ہی آیا ہے۔ تو آپ کے فیڈرل اس کے نصاب کے اس میں کورس میں جو ہے، آپ کے کورس میں تقریباً 17 یا 18 تک جو ہے نا یہ امدادی فعل موجود ہیں جو استعمال کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اب ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ اس کے جملے ہم بنائیں گے آپ کو، تو آپ اسے اچھی طریقے سے ذرا سمجھ لیں۔ اب میں یہ مصدر لکھ رہا ہوں، آنا، جانا، رہنا، لینا، دینا، رکھنا، اٹھنا، سکنا، چکنا، ہونا، پڑھنا، ڈالنا، لگنا، کرنا، پانا، چاہنا، نکلنا۔ ادھر دیکھ لیتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 کے قریب جو ہے آپ نے یہ لکھ دیے ہیں۔ اگر کوئی اور بھی ہمارے ذہن میں آیا تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتا دیا جائے گا۔ فی الحال جو ہے اس کے ہم جملے بناتے ہیں کہ اب آپ نے بھی ذہنی طور پر تیار رہنا ہے۔ جو آپ کو اس حالت میں پیپر میں آئیں گے، کہے گا آنا، جانا اور رہنا کو بطور امدادی فعل جملوں میں استعمال کریں۔ تو یہ آپ جو ہے ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو بھی پیپر میں آتا ہے وہ جملے کے آخر میں آئے گا، وہ جملے کے آخر میں آئے گا، لیکن نشانی کیا ہے کہ اصل فعل اس سے پہلے ہوگا اور یہ پیپر والا بعد میں ہوگا۔ آپ اس طرح یاد رکھیں کہ جو بھی پیپر میں آئے گا وہ آپ نے جملہ جو بھی بنائیں گے وہ اصل فعل کے بعد ہی بنائیں گے۔ اصل فعل اپنی طرف سے لگانا ہے، یہ ایک نشانی ہے کہ اصل فعل حتمی طور پر آپ نے اپنی طرف سے لگانا ہے۔ 2 ورب کا ہونا ضروری ہے، 2 فعلوں کا ہونا ضروری ہے کہ ایک اصل ہوگا، ایک امدادی ہوگا۔ اصل آپ نے خود لگانا ہے، امدادی جو ہے وہ آپ کو پیپر میں دیا ہوا ہے، وہ آپ نے لگانا ہے، اور نشانی بھی آپ کے پاس موجود ہے کہ امدادی فعل جو پیپر میں دیا ہوا ہے وہ آخر میں آتا ہے، اصل فعل کے یعنی بعد استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ بات جب آپ اسی وقت آپ پڑتال بھی کر سکیں گے کہ یہ جو میں نے جملہ بنایا ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ اسی وقت آپ کو پڑتال ہو جائے گی اور آپ نمبر لگا سکیں گے کہ میں نے تینوں جملے جو ہے نا وہ درست لکھے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آنا ہے مثلا، اب آنا کا ایسا جملہ بنانا ہے کہ اصل فعل اپنی طرف سے لگانا ہے اور امدادی فعل یہی آنا کی مصادریں، کوئی فارم جو ہے، کوئی بھی شکل، کوئی بھی حالت، کوئی بھی جو ہے فارم استعمال ہو سکتی ہے۔ آنا سے آ بھی ہو سکتا ہے، آؤ بھی ہو سکتا ہے، آئی بھی ہو سکتا ہے، آئے بھی ہو سکتا ہے، آئے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کی کوئی بھی سینس، تمام کی کوئی بھی شکل جو ہے آپ جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ واقعتاً بطور امدادی فعل استعمال ہوئے ہیں۔ مثلاً آپ جملہ بنا رہے ہیں
बच्चों को स्कूल छोड़ो, बच्चों को स्कूल छोड़ो। अब आप इस जुमले पर गौर करेंगे कि बच्चों को स्कूल छोड़ने वाला असल काम है, छोड़ने वाला असल काम है। तो ये छोड़ना जो है ये हमने अपनी तरफ से लगाया है और आना को हमने आओ में बदल दिया है, छोड़ आओ। तो ये दो वर्ब हो गए। हाँ जी, अगर आप कहते हैं ना तुम कमरे में आओ, मिसाल में एक गलत मिसाल भी देता हूँ कि तुम कमरे में आओ, या आप कमरे में आए, आप कमरे में आए, ये आए की शक्ल है आना की। अब आपने देखा कि इस जुमले के अंदर असल फेल मौजूद ही नहीं है, क्योंकि दो फेल हमने निशानी बताई थी कि एक असल आपने आए तो इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन आए से पहले कोई भी लफ्ज़ है में जो है ना फेल नहीं है। फेल की निशानी होती है कि वो मस्तर से बनता है। मस्तर की निशानी क्या है? नून अलिफ लाम आखिर पे आता है। जिस तरह हमने कहा ना छोड़ आओ, छोड़ का मस्दर क्या है? छोड़ना, ठीक है ना। जिस तरह जागना, होना, रोना, धोना, ये सारे मस्तर है। नून अलिफ लाम इसकी निशानी है उर्दू में। तो आप असल फेल जो है यहाँ पर छोड़ना हमने अपनी तरफ से लगाया, ये जुमला हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तो असल फेल ही मौजूद नहीं है और हमने आना को ही असल फेल इस्तेमाल कर दिया है कि वाक़तन वो कमरे में आएगा। आए आपने जब कह दिए तो वो अंदर दाखिल होगा फिज़िकली। तो ये इसमें दो फेल नहीं है, लिहाजा ये जुमला गलत है। या हम कहते हैं भी बाज़ार से खाना ले आओ, लेना से होता है, आओ फिर उसी तरह है। हाँ जी, या बाज़ार से खाना ले आए भी हो सकता है, बाज़ार से खाना ले आए, तो आए जो है वो आना से हमने कर दिया है, और ले आए लेना पहले है, यानी लाना, खाना लाओ, तो वो असल फेल हो जाएगा, पहले अपनी तरफ से लगाया है और आना को हमने आए में बदल दिया है। तो ये आपने इसी तरह जो है जहन में रखना है। हाँ जी, अब हम दूसरा, जाना। जाना की कोई भी शक्ल हो, जाना से गया भी बन सकता है, जाना से जाओ, जाएं, जा, कोई भी हालत आप इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मसलन मैं कहता हूँ कि काम है असलम लाहौर, चला गया, चला और गया। जाना की दूसरी फार्म होती है गया, वो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया और असल काम है लाहौर चलने का। हाँ जी, वो चला गया है। अब इसमें कोई शक व शुबा भी मौजूद नहीं है और असल फेल जो है वो चला है, चलना है, और इमदादी फेल जो है वो जाना से गया है, वो लाहौर चला गया। और भी आप मसलन आप अंदर, ये भी ठीक है जी, आप अंदर आ जाएं, ठीक है ना। अब इसमें भी दो वर्ब हैं, आना से है, अंदर आ जाएं, और जाना से जाएं हमने कर दिया, बदल दिया है ना। कोई भी शक्ल हमने कहा है कि कोई भी शक्ल इमदादी फेल की बदली जा सकती है। तो आप अंदर आ जाएं, ये जुमला भी दुरुस्त है क्योंकि आना पहले है, जाना से जाएं, चलना से चला, जाना से गया, असल फेल पहले है। इमदादी पड़ताल आप उसी वक्त करेंगे, आप जो भी जुमला पेपर में लिखेंगे कि मैंने जो जुमला बनाया है पहले निशानी क्या होनी चाहिए कि असल फेल मैंने अपनी तरफ से लगाया भी है या नहीं लगाया तो जुमला गलत है। आपने सिर्फ इमदादी फेल इस्तेमाल कर लिया है और असल फेल लगाया ही नहीं है तो जुमला गलत हो जाएगा। दो शर्त है कि दो फेलों का होना ज़रूरी है, एक असल फेल होगा और एक जो है वो इमदादी फेल होगा। अब अगले जो तीन आ रहे हैं, रहना, लेना और देना, ये तीन ऐसे हैं कि जो डबल इस्तेमाल हो जाते हैं। मसलन रह रहा है, लेना से ले लिया है, देना से दे दिया है, इसमें असल भी वही है और इमदादी भी वही है। तो ऐसे जुमले हैं तो दुरुस्त कि असल भी वही है और इमदादी भी वही है, लेकिन उसने कहा था आपको कि ये जो हम आपको दे रहे हैं इनको आपने बतौर इमदादी फ़ेल इस्तेमाल करना है, असल फ़ेल के इस्तेमाल नहीं करना। जुमला तो ठीक है लेकिन उसने आपको बताया, आप क्वेश्चन को समझें कि वो कहता है रहना,
دینا لینا کو بطور امدادی فعل ہی استعمال آپ کریں، اصل فعل استعمال نہ کریں۔ اصل فعل اس کا مطلب ہے کوئی اور ہونا چاہیے۔ اگر آپ سیم کر دیتے ہیں نا، رہ رہا ہے، لے لیا ہے، دے دیا ہے، تو پھر یہ فیڈرل بورڈ غلط کر سکتا ہے کہ بھئی ہم نے تو آپ کو ایسا کہا ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، ہمیں کیا پتہ آپ کو یہ جملہ استعمال کرنا آتا بھی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اسی کو ڈبل استعمال کر دیا ہے، تو لہذا ہم آپ کا جواب غلط تصور کرتے ہیں۔ ہاں جی، آپ نیا فعل، نیا اصل فعل اپنی طرف سے استعمال کریں، تب آپ کا جملہ صحیح ہوگا۔ بہرحال رہ رہا ہے، لے لیا ہے، دے دیا ہے، یہ ڈبل استعمال آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا۔ آپ نے نیا ورب جو ہے وہ لگانا ہے۔ مثلاً آپ جو ہے اس میں رہنا کا کوئی بھی جملہ آپ بنا سکتے ہیں۔ ہاں جی، جتنے کنٹینیوس کے جملے ہیں وہ سارے اس میں ٹھیک ہوتے ہیں۔ جا رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے۔ ہاں جی، انور مجھے بلاتا رہا، ہاں جی، وہ کھانا کھاتا رہا، وہ پانی پی رہا ہے، وہ جو ہے کھانا کھا رہا ہے، وہ پانی پی رہا ہے۔ اصل میں یہ آپ بہت سے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ یہ ہے کیوں آ گیا؟ جی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آگے پورا جملہ ہو سکتا ہے۔ ہمارا مطلب تو اس سے ہے کہ بھئی آپ کو جو جملہ دیا گیا ہے، امدادی فعل دیا گیا ہے، وہ بطور امدادی فعل کے استعمال ہوا ہے یا نہیں۔ اب پانی پیا جاتا ہے، اصل کام ہے پانی کو پینے والا، تو پینا سے ہم نے پی بنا لیا ہے اور رہنا سے رہا بنا ہے۔ پانی پی رہا ہے، کنٹینیوس کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، لیٹ رہا ہے، تو سارے درست ہیں یہ تو۔ ہاں جی، تو کنٹینیوس کے سارے جملے درست ہو جائیں گے۔ تو پانی پی رہا ہے، وہ مجھے بلاتا رہا، اس طرح بھی ہو سکتا ہے، وہ مجھے مثلاً بلاتا رہا، رہنا سے رہا، بلانا سے بلاتا رہا، کھاتا رہا، پیتا رہا، سوتا رہا۔ تو اصل فعل آپ نے دیکھنا ہے کہ جناب اصل فعل پہلے ہے اور امدادی فعل بعد میں ہے۔ عزیز طلبہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بتایا کہ رہنا، لینا اور دینا یہ ڈبل استعمال ہوتے ہیں۔ ہاں جی، اور اس کو آپ نے ڈبل استعمال نہیں کرنا۔ ہاں جی، ایگزامینر آپ کو یہ غلط کر دیتا ہے۔ اگر آپ جملہ کوئی رہ رہا ہے، لے لیا ہے، دے دیا ہے، اس طرح کرتے ہیں تو وہ جملہ غلط جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کو جملے بھی بتا دیے ہیں کہ وہ پانی پی رہا ہے، وہ کھانا کھا رہا ہے۔ ہاں جی، اصل فعل پہلے آ گیا ہے، امدادی فعل بعد میں آ گئے۔ وہ مجھے بلاتا رہا، بلانے والا کام اصل ہے۔ ہاں جی، رہا کو ہم نے ایز اے ہیلپنگ ورب جو ہے نا وہ استعمال کیا ہے۔ اور باقی آپ یہاں دیکھتے ہیں لینا۔ لینا کو انور نے گاڑی خرید لی، انور نے گاڑی خرید لی۔ یہ خرید پہلے ہے اور لینا سے لی ہم نے کر دیا ہے۔ خریدنا، گاڑی خریدنے والا اصل کام ہے۔ ہاں جی، یہ اصل فعل ہے اور لینا سے لی ہم نے کر دیا ہے۔ ہاں جی، تو یہ خرید لی۔ اور بھی جملے آپ بنا سکتے ہیں لینا سے، گاڑی خرید لی، اور ہم نے جو ہے کھانا کھا لیا ہے، کھانا کھا لیا ہے، پانی پی لیا ہے۔ ہاں جی، سبق پڑھ لیا ہے۔ بے شمار جملے بنتے ہیں۔ ہاں جی، مثلاً پڑھ لیا ہے تو پڑھنا جو ہے سبق پڑھ لیا ہے، مثال پڑھ لیا ہے، اس نے اپنا کام کر لیا ہے، کر لیا ہے۔ یہ کرنا، یہ پڑھنا، یہ اصل فعل ہو گئے، یہ خریدنا اصل فعل ہو گئے، اور آگے ہم نے لیا کو کوئی بھی سینس جو ہے نا، لی یا لیا ہو یا لے ہو۔ ہاں جی، ہاں، کھانا کھا لو، کھا لو بھی ہو سکتا ہے، کھانا کھا لو، پانی پی لو۔ ہاں جی، تو یہ جملے آپ دیکھیں کہ لینا کو ہم نے نیا ورب جو ہے استعمال، خریدنا، نیا ورب پڑھنا، نیا ورب کرنا، ایسے جملے ہم نے بنا دیے ہیں آپ کو کہ آپ جو ہے ڈبل استعمال اسے نہ کریں۔ اب دینا، اب ظاہر ہے گاڑی بھائی خریدی ہے تو پھر بیچنی بھی ہے۔ اب اسی کو ہم جملے کو بدل دیتے ہیں، انور نے گاڑی بیچ دی۔ بیچنا اصل کام ہے اور دینا سے دی۔ ہاں جی، بیچ دی،
تو آپ دیکھیں بیچنا جو ہے جہاں پر دینا کا جو ہے نا وہ اصل ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ بیچنا ہے، اور دینا سے اور بھی جملے یہاں پر ہم اور بھی بنا دیتے ہیں آپ کو۔ ایک اور جملہ ہے، مجھے اپنی کتابیں واپس کر دو۔ باقی جملہ تو وہ ہوگا نا کر دو، کرنا اصل ہے اور دینا بعد میں ہم نے استعمال کیا ہے۔ بیچ دی، کر دو ہم نے چینج کر دیے، یہ کام کر دو، یہ کر دیں بھی ہو سکتا ہے، دینے سے دیں بھی تو ہو سکتا ہے، تو کر دو، ہاں جی، بیچ دو، ہاں جی۔ تو اس طرح کے جملے جو ہے اصل فعل پہلے آئے اور امدادی فعل جو ہے وہ بعد میں آئے، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا جملہ درست ہے۔ اس نے اپنا کام کر دیا ہے، ہاں جی، کر دیا ہے، فروخت کر دی ہے، اس نے گاڑی فروخت کرنا بھی ایک ورب ہے، تو یہ جو ہے آپ کر دو یا بیچ دی، بالکل ٹھیک ہے۔ اب ہے رکھنا اور اٹھنا۔ رکھنا آپ نے ایسا جملہ بنانا ہے کہ رکھنا کی کوئی بھی سینس آخر پہ ہو اور اصل فعل آپ اپنی طرف سے لگائیں گے۔ مثلاً آپ نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، بنا رکھی ہے، بنا اور رکھی، ہاں جی، بنا پہلے ہے بنانا سے اور رکھی رکھنا سے ہے، ہاں جی۔ یا آپ اپنی یاد دہانی کے لیے وہ ایک شعر ہے غزل کا، بلکہ وہ گانے کا بھی ہے کہ جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے۔ دیکھو اٹھا رکھا بھی ہو گیا ہے اور بنا رکھا، ہاں جی، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، اٹھانا سے ہے اور رکھا ہے، یہ جو ہے آپ کا امدادی فعل۔ اٹھنا، اٹھانا، یہ سارے جو ہے اصل فعل ہیں۔ بنانا، اٹھانا، ہاں جی، رکھی، رکھا، یہ امدادی فعل ہے۔ کیا حالت بنا رکھی ہے، ہاں جی، اکبر نے اپنا گھر سجا رکھا ہے، ہاں جی، سجانا، سجا رکھا ہے، بنا رکھا ہے۔ آپ نے کیا کھا رکھا، پی رکھا ہے، آپ نے کیا پی رکھا ہے۔ تو یہ سارے جملے ٹھیک ہیں، آپ نے صرف دیکھنا یہ ہے کہ اصل فعل پہلے ہو اور جو پیپر میں دیا جا رہا ہے وہ آخر پہ رکھنا ہے اصل فعل کے بعد۔ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے، پی رکھی ہے، ہاں جی، ہاں جی، کل پر یہ کام مت اٹھا رکھو، اپنی کتابیں سنبھال رکھو، سنبھالنے والا اصل کام ہے، تو یہ جناب رکھنا کا۔ اٹھنا، بچہ درد سے تڑپ اٹھا، بچہ درد سے تڑپ اٹھا۔ آپ غور کریں، تڑپنا جو ہے یہ اصل فعل ہے اور اٹھنا سے اٹھا، تڑپ اٹھا، بچہ درد سے بل بلا اٹھا، بل بلانا اصل فعل ہو جائے گا، تڑپ اٹھا، چیخ اٹھا، ہاں، زمین زلزلے سے لرز اٹھی، لرزنا، لرز اٹھی، ہاں جی، بچہ تڑپ اٹھا، لرز اٹھی زمین، ہاں جی، تو یہ لرزنا اصل فعل ہے۔ تو یہ اٹھنے کے بھی بہت سے جملے بنتے ہیں، تو آپ کوئی بھی ایک جملہ آپ نے بنانا ہے اور اس کی پڑتال کرنی ہے، ہاں جی، کہ یہ میرا جملہ صحیح ہے یا نہیں، ہاں جی۔ چور جو ہے پولیس کو دیکھ کے بھاگ اٹھا، ہاں جی، بھاگ اٹھا بھی ٹھیک ہے، بھاگنا اصل کام ہے۔ اب ہے نکلنا، نکلنا کہ پانی جو ہے نا وہ نہر سے بہہ نکلا، نہر سے، نہر سے پانی بہہ نکلا، بہہ نکلا۔ اب بہنا اصل کام ہے، ہاں جی، اور نکلنا سے ہم نے نکلا، ہاں جی، وہ جس طرح ایک اور بھی ہے، جب بہار آئی تو میں صحرا کی طرف چل نکلا، چل جو ہے اصل فعل ہے اور نکلا، نکلنا سے ہم نے چل نکلا، جب بہار آئی تو میں صحرا کی طرف چل نکلا، بہہ نکلا، یہ بھی درست ہے، ہاں جی، کہ وہ جنگل کی طرف جا نکلا، بہہ نکلا، سارے ٹھیک ہیں۔ بہنا پہلا فعل ہے اور نکلنا ہے اصل فعل، بہنا ہے، نکلنا جو ہے
وہ امدادی فعل ہے۔ تو یہ نکلنا بھی آپ کا ہو گیا ہے۔ اب یہ دونوں آپ نے غور کرنا ہے کہ جس طرح ہم نے وہ 3 آپ کو بتائے تھے، رہنا، لینا، دینا، وہ تو ڈبل استعمال ہو رہے تھے، لیکن یہ جو ہے نا بطور سکنا اور چکنا 2 ایسے امدادی فعل ہیں کہ جو بطور امدادی فعل ہی استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں کسی ڈر اور خوف کی ضرورت نہیں ہے کہ باقی میں تو فعلوں میں ورب میں گنجائش ہوتی ہے کہ جناب آپ کہیں اسے اصل ہی نہ استعمال کر لیں، باقی امدادی فعل کو جتنے ہیں ڈالنا، پڑھنا، لگنا، پانا، چاہنا، آنا، جانا، یہ والے یہ اصل بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ 2 ایسے ہیں سکنا اور چکنا کہ آپ جو بھی جملہ منہ سے بولیں گے درست جملہ ہو، شرط یہ ہے کہ وہ درست آپ بول رہے ہوں تو وہ جملہ آپ کا درست تصور کیا جائے گا، کیونکہ سکنا اور چکنا 2 ایسے امدادی فعل ہیں کہ جو صرف اور صرف ہیلپنگ ورب کے طور پر ہی استعمال ہوتے ہیں، بطور امدادی فعل ہی استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً کیا میں اندر آ سکتا ہوں، وہ دوڑ سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، رو سکتا ہے، جاگ سکتا ہے۔ سکنا کی کوئی بھی جو ہے وہ آخر پہ آ جائے گی شکل سکنا کی، سکوں بھی ہو سکتا ہے، ہاں جی، اور سکنا سکتے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح چکنا بھی میں کام کر چکا ہوں، کھا چکا ہوں، پی چکا ہوں، سو چکا ہوں، ہاں جی، کام مکمل کر چکا ہوں، ہاں جی۔ تم جا سکتے ہو، تم جا سکتے ہو، جانے والا اصل کام ہے۔ میں کھانا کھا سکتا ہوں، میں کام کر سکتا ہوں، میں کام کر چکا ہوں، میں کام مکمل کر چکا ہوں، کام مکمل کر چکا ہوں۔ وہ کھانا کھا چکا ہے، پانی پی چکا ہے، وہ سو چکا ہے، ہاں جی، وہ رو چکا ہے، جتنے مرضی آپ بناتے جائیں، میں اس مکان میں رہ چکا ہوں۔ تو یہ چکنا اور سکنا کا جو بھی جملہ آپ اپنی زبان سے معطر فرمائیں گے تو وہ آپ کا جملہ جو ہے نا درست شمار کیا جائے گا، کیونکہ سکنا اور چکنا جو ہے یہ اصل فعل استعمال ہو ہی نہیں سکتے کہ ہمیں خوف ہو کہ جناب یہ ہم نے جملہ غلط کر دیا ہے۔ تو لہذا کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، جا سکتے ہو، سکنا کہ یہ ہو جائے گا، اور کر چکا ہوں، کھا چکا ہوں، پی چکا ہوں، پیچھے جو مرضی جملہ آپ بنا لیں۔ تو یہ دونوں جو ہے نا بالکل اسی طرح جائیں گے۔ اب ہے ہونا۔ اب ہونا کو آپ نے آخر پہ رکھنا ہے، ہاں جی، کہ مثلاً یہ سبق میں نے پڑھا ہوا ہے، یہ سبق میرا پڑھا ہوا ہے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے، پڑھا ہوا ہے، پڑھنے والا سبق اصل ہے، ہاں جی، کراچی شہر میں نے دیکھا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے مثلا آتا ہے، دیکھا ہوا ہے، کراچی شہر میرا دیکھا ہوا ہے، یہ سبق میں نے پڑھا ہوا ہے۔ ہوا آخر پہ ہونا کی شکل میں آ گیا ہے، اور جو ہے وہ آپ نے دیکھا، ہاں جی، وہ اپنا کام بھولا ہوا تھا، بھولا ہوا تھا، بھولا ہوا، یعنی بھولا ہے بھلانا سے بھولا ہے نا ورب، ہاں جی، بھلانا بھولا ہوا تھا، دیکھا ہوا تھا، پڑھا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے، یہ کام میں نے سیکھا ہوا ہے۔ تو جتنے مرضی آپ بناتے جائیں بھی، یہ کام میں نے سیکھا ہوا ہے، یہ کام میں نے سیکھا، سیکھنا، سیکھنا سکھانا، سیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہوگا جی، پڑھا ہوا ہے، سیکھا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے، تو بے شمار جملے جو ہے نا وہ بنتے ہیں۔ آپ پڑھنا کا ہم نے امدادی فعل جب ہم پڑھا رہے تھے اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بچہ چھت سے گر پڑا، بچہ چھت سے گر پڑا، بچہ ماں کو دیکھ کر رو پڑا، گر پڑا، رو پڑا، آپ کو یہ بتایا گیا ہے بندہ آدمی جو ہے نا زمین پر گر پڑا، ہاں جی، کود پڑا، بے خطر کود پڑا، کودنا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا، رو پڑا، گر پڑا۔ تو بہرحال آپ نے گرنا، رونا، کودنا یہ بطور اصل فعل استعمال ہوئے ہیں،
اور پڑھنا، یہ پڑھا جو ہے سارے ہیلپنگ ورب ہیں۔ امید ہے اب آپ کو سمجھ بھی کافی آ گئی ہوگی، صرف آپ نے تھوڑا سا یہ تردد کرنا ہے کہ جناب آپ دیکھیں کہ میں جو جملے بنا رہا ہوں یہ اس میں اصل کون سا ہے، اصل فعل بھی ہے یا نہیں ہے، اور امدادی فعل جو پیپر میں آیا ہوا ہے وہ آخر پہ میں نے لگایا ہے کہ نہیں۔ اب ہے ڈالنا۔ ڈالنا، انور نے سانپ مار ڈالا، انور نے سانپ مار ڈالا۔ اصل کام جو ہے نا مارنے والا ہے، سانپ کو مارنے والا اصل کام ہوتا ہے نا، سانپ کو ڈالنے والا کام تو نہیں نا ہوتا۔ انور نے سانپ مار ڈالا۔ اکبر اپنا جو ہے اکبر نے کتاب پھاڑ ڈالی، ٹھیک ہے نا، اصل کام کتاب کو پھاڑنے والا ہے۔ سائمہ نے دوپٹہ چیر ڈالا، سائمہ نے دوپٹہ چیر ڈالا، چیرنا اصل کام ہے نا، چیر ڈالا، یہ دوپٹہ ہے، ویسے مثال دے رہے ہیں، چیر ڈالا۔ آپ نے دیکھا مارنا، پھاڑنا، چیرنا یہ اصل فعل ہے۔ سائمہ نے دوپٹہ چیر ڈالا، اکبر نے کتاب پھاڑ ڈالی، تو ڈالا اور اصل فعل جو ہے وہ اور ہے۔ آپ نے اس طرح اس کو استعمال جو ہے وہ کرنا ہے۔ پھاڑ ڈالا، انہوں نے اپنا کام کر ڈالا۔ اب ہے لگنا، اس کے بے شمار بنتے ہیں، کھانے لگا، پینے لگا، سونے لگا، جاگنے لگا، یہ تمام جملے وہ کھانا کھانے لگا۔ تو اس میں اصل فعل کھانا ہے، ورب سے مصدر سے، کھانے لگا، پینے لگا، جاگنے لگا، کھانے جس طرح مرضی آپ بناتے جائیں۔ تو آپ نے یہ دیکھنا اصل یہ ہے کہ اصل فعل بھی استعمال ہوا ہے کہ نہیں، اصل فعل پہلے ہوگا، امدادی فعل بعد میں ہوگا۔ اب آپ نے کرنا کا امدادی فعل جو ہے سوچنا ہے، کرنا جو ہے کالج وقت پر آیا کرو۔ آیا ہم نے پہلے لگایا ہے کیونکہ کالج آنے کا مسئلہ ہے، اور کرو کو ہم نے امدادی فعل استعمال کر دیا ہے۔ آیا کرو، وقت پر کھانا کھایا کرو، سیا کرو، پیا کرو، جتنے مرضی آپ بنائیں، آپ نے صرف نشانی دیکھنی ہے کہ اصل فعل پہلے آئے اور امدادی فعل بعد میں ہے۔ پانا کے سینس آخر پہ ہے۔ میں نے اکبر کو میدان میں کھیلتے پایا، میں نے اکبر کو میدان میں کھیلتے پایا۔ کھیلنا اصل کام ہے اس کا، اور آپ نے جب اسے دیکھا تو وہ کھیل رہا تھا۔ کھیلنا اصل فعل، اور پایا سے ہم نے بنایا ہے۔ یا میں چند قدم فاصلہ طے کر پایا، سامنے سے شعر آ گیا تو طے کر پایا، طے کرنا اصل فعل ہے، اور پانا سے پایا، کھیلتے پایا، میں نے اسے گھر سوتے پایا، جاگتے پایا، تو جتنے مرضی آپ اس میں۔ اب ہمارا آخری ہے وقت ہوا چاہتا ہے۔ افطار کا وقت، آپ کہتے ہیں نا افطار کا وقت، ہوا پہلے ہو گیا، ہونا وقت ہونا، ہوا چاہتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور وہ کھانا چاہتا ہے، وہ پانی پینا چاہتا ہے، وہ کھیلنا چاہتا ہے، وہ رہنا چاہتا ہے، یہ بھی سارے درست ہیں۔